السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین کیس کی سماعت آج شروع ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا حملہ ہوا تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھی کھڑے ہوں گے۔ ایک طرف یہ اہم ترین کیس زیر سماعت ہے تو دوسری طرف اس پوری کہانی میں سنسنی خیز موڑ آ گیا ہے۔ اب پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کے ایک رکن سے بات کی تو اس نے انکشاف کیا کہ جب میں نے لفافہ کھولا تو اندر پاؤڈر یعنی سفوف اور ایک دھمکی آمیز خط موجود تھا۔ خط میں خطرے کا نشان اور اینتھراکس کا لفظ بھی تحریر تھا۔ خط کھولنے کے فوری بعد آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی۔ مشکوک خط کا معاملہ سپریم کورٹ کے ججز تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے 3 ججز جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس امین الدین کو بھی دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو بھی آج مشکوک خط موصول ہوئے ہیں۔ خطوط کے اوپر انسانی کھوپڑی کا بنا کر اور اس پر کراس بنایا گیا ہے۔ اینتھراکس ایک ایسی بیماری ہے جو بیسیلیس اینتھراکس نامی بیکٹیریا کی وجہ سے پھیلتی ہے، جو کہ قدرتی طور پر زمین میں پایا جاتا ہے۔ اس بیکٹیریا کی وجہ سے عموماً پالتو اور جنگلی جانور متاثر ہوتے ہیں، تاہم انسان بھی متاثرہ جانوروں یا ان سے تیار ہونے والی مصنوعات کی وجہ سے اس بیکٹیریا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جب بیکٹیریا کے خلیے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو متحرک ہو کر جسم میں پھیل جاتے ہیں اور زہریلا مواد خارج کرتے ہیں، جس سے شدید بیماری پھیلتی ہے۔ یہ خلیے سانس لینے سے، خوراک کے ساتھ یا پھر ایسا پانی پینے سے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں جس میں بیکٹیریا موجود ہو۔ اینتھراکس کی علامت میں بخار، چھاتی میں تکلیف، سانس لینے میں مشکل، کھانسی، پیٹ میں درد، الٹیاں، سر درد اور زیادہ پسینہ آنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ مریض کو شدید تھکاوٹ اور جسم میں درد کا احساس ہو سکتا ہے۔ اینتھراکس کی علامات میں خراب گلا، کھانے میں تکلیف، اسہال، آنکھوں کا سرخ ہونا، پیٹ کا پھول جانا اور بے ہوشی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل رہنما، ماہر آئین و قانون حسن رضا پاشا صاحب۔ بہت بہت شکریہ پاشا صاحب۔ ابھی تو ہم 6 ججز کے تحفظات کے اوپر سوالات اٹھا رہے تھے کہ ان کو ہراساں کیا گیا، یہاں تو باقاعدہ طور پہ 3 عدالتوں کے ججوں کو دھمکی آمیز خط اور یہ زہریلا مواد بھیج دیا گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس دن شروع ہوا جس دن یہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا سو موٹو لینے کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 7 ممبرز بینچ اس کی 184(3) کے تحت ججز کے خط کے معاملے کو سنے گی بدھ والے دن۔ تو اسی دن ہی یہ 4 خط ادھر چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر یہ پرسوں سے وہ خط آئے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں اور اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو یہ ٹائمنگ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا کوئی تیسری قوت اس صورتحال سے فائدہ اٹھانی چاہتی ہے؟ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے۔ یا کوئی ایسا ادارہ جو کہ ایڈونچر کرنا چاہتا ہے اور اس معاملے کو مزید ہائپ کریٹ کرنا چاہتا ہے، کیا یا پاشا پھر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتوں کو اور ججوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے اور اداروں کی عدلیہ میں مداخلت جیسے اہم معاملے پر چونکہ سپریم کورٹ اب شروع کر چکی ہے تو عدالتوں کو روکا جائے کہ وہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ نہ کریں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کوئی ایسا ادارہ پاکستان کا کر سکتا ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اگر ہمارے خلاف ان 6 ججز نے جو بات کی ہے اور وہ معاملہ ٹیک اپ ہو گیا ہے تو ساتھ ہی وہ ایز ریئیکشنری ایسا کر دیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ اتنی چائلڈش حرکت کر سکتے ہیں یا سوچا جانا بھی ممکن ہے، چونکہ لامحالہ طور پہ ہر عام بندے کا یہ ذہن جائے گا کہ نہیں، ان کے خلاف چونکہ
کاگنیزنس لے لی ہے تو اب یہ ریئیکشنری ہو کے یہ حرکت کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بچگانے سی بات ہو سکے. صحیح. اب یہ ذرا کیس کی طرف آ جائیں. آج پہلی سماعت ہوئی ہے, 3 تاریخ ہے, 29 اپریل تک معاملہ ملتوی ہو گیا ہے. یہ 26 دن اس کو آگے لے کے جانا, اتنا حساس معاملہ, عدالت جانتی ہے کہ ان 26 دنوں میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے, بحث ہوگی, تحفظات ہوں گے, افواہیں اڑیں گی. کیا وجہ ہو سکتی ہے اتنی تاخیر کرنے کی؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیز بھی واضح ہو گئی ہے آج کی ہیئرنگ کے دوران, جب وہ 29 تاریخ دے رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کا جو پہلے سے اسکیجول تھا کراچی کا اور لاہور کا, ایک ایک ہفتے کے لیے انہوں نے وہاں جانا تھا, وہاں کیسز فکس کیے ہوئے ہیں, بینچز وہاں پہ انہوں نے کیے ہوئے تھے. کے بینچز 2 مختلف جگہوں پہ یعنی کراچی اور لاہور کام کر رہے تھے, وہ بھی عید کے بعد 2 ہفتے انہوں نے وہاں رہنا تھا. تو جو نیکسٹ اویلیبلٹی ججز کی تھی تمام کی وہ شاید 29 والے ہفتے میں ہے, اسی لیے انہوں نے 29 تاریخ دی. لیکن ایک آرڈر جو کر کے وہ گئے ہیں اور انہوں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ کہا کہ میں یہ عدلیہ کے کسی معاملے میں بھی کوئی انٹرفیئرنس نہ کرے, یہ میرا آج کا آرڈر ہے. تو یہ آرڈر جب انٹرم آرڈر کر کے گئے ہیں تو اس میں نہیں سمجھتا کہ ایسی, چونکہ ایک اندیا انہوں نے اور بھی دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ فل کورٹ میں جائیں. لازمی طور پہ وہ اپنے ساتھی ججز سے مشاورت کریں گے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 ممبرز کمیٹی نے یہ 7 رکنی بینچ بنایا, اور وہ جو اویلیبل بینچ ججز تھے پرنسپل ان پہ مشتمل, اور باقی ججز آلریڈی وہاں پہ کراچی اور لاہور میں اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں. تو پھر ان سے مشاورت کریں گے کہ کیا فل کورٹ بنانا ہے, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بار کونسلز اور بار ایسوسیشن کا 2 دہائیوں سے یہ مطالبہ تھا کہ 184(3) کی کاگنیزنس کسی بھی معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان لے لیتی ہے تو پھر اپیل کا کوئی پروویژن, اور وہ اس کی اپیل پھر اللہ کی عدالت میں جا سکتی ہے. تو اسی لیے یہ پروویژن اپیل کی رکھ دی گئی تھی, اور یقیناً اپیل وہی ججز صاحبان سماعت کریں گے جو کہ اس 7 رکنی بینچ میں شامل نہیں ہے. تو ان 2 چیزوں پہ یقیناً وہ مشاورت کر کے کوئی فیصلہ کریں گے کہ کیا یہی بینچ ہے یا فل کورٹ ہم نے کرنی ہے اس معاملے پہ. صحیح. جب یہ معاملہ ٹیک اپ کیا چیف جسٹس نے سو موٹو کے زمرے میں, تو اس وقت 2 سوالات اٹھے اور یا 2 اعتراضات آئے. ایک تو یہ کہ لوگوں نے کہا کہ یہ لائیو جانا چاہیے, تو آج یہ دکھا دیا گیا, اویلیبل ہے اس وقت سماعت, لوگ سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا فل کورٹ بنایا جائے. تو اس کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, خود چیف صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ فل کورٹ بن سکتا ہے. تو اگر فل کورٹ بن جاتا ہے اور یہ کارروائی براہ راست بھی نشر ہوتی رہتی ہے, تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پاشا صاحب کسی کو شکایت باقی رہے گی اس معاملے میں. جی بالکل, دیکھیں 184(3) کی کاگنیزنس لے لی, 7 ممبرز بینچ بھی بن گیا, صحیح. اور پھر جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اوپننس کے قائل ہیں, اور فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان انہوں نے براڈ کاسٹ کرنی شروع کر دی. کئی اہم نوعیت کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں سب کے سب پورے پاکستان نے دیکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ہر چیز سامنے آ جانی ہے. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ کمیشن کی طرف بھی معاملہ جا رہا ہے, اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ کیا انکوائری سپریم کمیشن کورٹ یا یا جوڈیشل کوئی بھی کمیشن؟ ہائی کورٹ, دیکھیے انکوائری کمیشن یا جوڈیشل کمیشن دونوں ایک طرح کے ہی ہوں گے. جوڈیشل کمیشن بھی بنانا ہے انہوں نے تو کوئی عدالتی شخصیت ہی بنے گے, اور جو انکوائری کمیشن بننا تھا وہ بھی عدالتی شخصیت ہی بنے تھے. لیکن پاشا ان صاحب پہ اس میں اتنا پریشر پاشا کر صاحب دیا ایک گیا کہ فرق, انہوں نے پاشا صاحب اس میں رانو فرمائیں ذرا, اس میں ایک فرق یہ نہیں ہے کہ جو انکوائری کمیشن ہے وہ حکومت بناتی ہے اور اس کی رپورٹ بھی حکومت کو سبمٹ ہوتی ہے, اس کے ٹیو آرز بھی حکومت بناتی ہے. اگر سپریم کورٹ کو کمیشن بناتی ہے جوڈیشل کمیشن کی صورت میں, تو وہ پھر سپریم کورٹ بنائے گی, ٹیو آرز بھی اس کے ہوں گے, رپورٹ بھی ان کے پاس آئے گی, تو وہ مکمل طور پر عدالتی معاملہ ہوگا, اس میں سر ایگزیکٹو کی نہیں ہوگی. میں عرض کروں ایگزیکٹو جس سے میں بھی فال نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ یہ جو نام دیا گیا تھا جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا, وہ بھی کورٹ کی طرف سے ہی آیا, اور پھر لا منسٹر نے ان سے ملاقات کر کے ان کی کنسنٹ لے کے اناؤنس کیا تھا. ٹی او آرز بنائے تھے. اگر ٹی او آرز پہ کوئی
کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو ٹی او آرز ریفر کیے جا سکتے تھے صحیح. ایگزیکٹو سائٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب، اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ان میں اپنی ٹی او آرز دے سکتی تھی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں جو اختیار حاضر، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایگزیکٹو نے ایک کمیشن بنایا تھا جس آڈیو لیکس پہ، ہاں ہاں وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور دو کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان تھے، وہ بھی تو انہوں نے ہی بنایا تھا۔ صحیح. اختیارات دینے ہیں اس قانون نے جس قانون کے تحت بنتے ہیں، اور ان کو وہ سارے اختیارات حاصل ہیں جو اختیار جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو حاصل ہے۔ رائٹ. بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، ماہر عین قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے اپوزیشن کے ابھرتے ہوئے نئے گرینڈ الائنس پر. ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کے رہنما. بریک کے بعد خوش آمدید. گزشتہ دنوں ترکیہ میں ہونے والے مقامی حکومتوں کے انتخابات میں صدر رجب طیب ایردوان اور ان کی جماعت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. کسی زمانے میں طیب ایردوان کا گڑھ سمجھے جانے والے سب سے بڑے شہر استنبول میں بھی اپوزیشن جماعت نے کامیابی حاصل کر لی ہے. لیکن آپ نظام کی مضبوطی اور خوبصورتی دیکھیے کہ الیکشن نتائج سامنے آنے کے بعد کہیں سے دھاندلی کا شور نہیں مچا. قوم سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب ایردوان نے کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے. انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی پارٹی کی حمایت میں واضح کمی ہوئی ہے. ہم نے غلطی کی ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں گے اور اپنی کمی کوتاہی کو دور کریں گے. صدر ایردوان نے کہا کہ ان کی جماعت اور انہیں اس الیکشن میں شکست ووٹرز کی جانب سے ایک پیغام ہے اور وہ اس پیغام کو سمجھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں گے. یاد رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایردوان حکومت ملک میں تیزی سے بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہے. دوسری جانب پاکستان میں اربوں روپے خرچ کر کے عام انتخابات تو ہو گئے، حکومت بھی بن گئی، لیکن کوئی بھی کسی دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الیکشن کے متنازع نتائج، مخصوص نشستوں کا معاملہ اور سینٹ کے الیکشن تک سارا جھگڑا مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے کے طرز عمل کا ہی شاخسانہ ہے. پاکستان تحریک انصاف اور کچھ دیگر جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عام انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں جیتیں، لیکن انہیں دھاندلی سے ہرایا گیا. اپوزیشن یہ واضح کر چکی ہے کہ اگر ہمارا مینڈیٹ واپس نہ ملا تو ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ اب تحریک انصاف نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ گرینڈ الائنس تشکیل دے دیا ہے، جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی کو دینے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس سے پہلے اپوزیشن کی 5 جماعتوں کا گرینڈ الائنس کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود اچکزئی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل، تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس شریک ہوئے. دوسری طرف جے یو آئی نے بھی حکومت کے خلاف 2 مئی کو کراچی میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے. مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کو بڑی پیشکش کی ہے. وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مصدق ملک کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے تحریک انصاف کی طرف ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر شعیب شاہین صاحب، جو خود الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں اور دعوے دار ہیں اپنی جیت کے، اور مسلم لیگ نواز کے سابق رکن قومی اسمبلی علی گوہر بلوچ صاحب. الیکشن کنٹیسٹ کیا، الیکشن میں ہار گیا، لیکن انہوں نے چیلنج کیا اور ری کاؤنٹنگ میں اب وہ اس وقت کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ دونوں شخصیات کا. سب سے پہلے شعیب شاہین صاحب، گرینڈ الائنس بن چکا ہے یا جو کل کی ملاقات تھی وہ صرف ابھی ابتدائی ملاقات ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ابتدائی ملاقات ہی ابھی آپ تصور کریں، مگر الائنس کی جو فارمیشن اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ابھی پہلا جلسہ ہم کوئٹہ میں کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عید کے فوراً بعد، تو وہاں سے ہماری تحریک کا آغاز ہو جائے گا. اور میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو اتحاد ہے، یہ اس موجودہ جو حکومت ہے جنہوں نے ایک فارم 47 کی پیداوار ہے، یا جو ایک طرح سے ڈاکہ زنی کر کے وجود میں آئی ہے، کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سب لوگ، پوری پبلک، پورا میڈیا، پورا انٹرنیشنل میڈیا آج اس بات کا گواہ ہے. میرا حلقہ، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، پورا انٹرنیشنل میڈیا میرے ساتھ تھا اس دن، نیشنل میڈیا تھا پورا. یہ میرے شہر کی کانسٹیٹوئنسی اور دیہات کی کوئی ایک پولنگ اسٹیشن پہ بھی ہم نہیں آ رہے، اور 1,05,000 ووٹ میں نے لیے ہیں اور میرے مد مقابل نے 50,000 بھی ووٹ نہیں لیے، اس کو اٹھا کر کے میں نے بنا دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں یہی اسلام آباد میں ساری سیٹوں پہ ہوا.
پنڈی میں آپ کے سامنے ہوا، پنجاب میں، باقی جگہوں پہ. اور وہ لیاقت چٹھا کی اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ اٹھائیں، جو کہ وسل بلوور کو تو ہمیشہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھا لیا جائے. اس کو اٹھا لیا گیا اور آج بھی پتہ نہیں کس کی تحویل میں ہے. اور جس طریقے سے یہ دھاندلی تو چھوٹی بات ہے، جس انداز سے ایک ڈاکہ زنی کی گئی لوگوں کے حقوق کے اوپر، یہ میرا، آپ کا یا علی گوہر بلوچ صاحب کا حق نہیں ہے کہ کون حق کے نمائندگی ہو. یہ حق کے نمائندگی عوام کا ہے، اور عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو ہی آگے آنے کا حق ہے. اور آپ دیکھیں فارم 45 جو ہے وہ ریزلٹ کہلاتا ہے. اب مثلا میں اپنے حلقے کا کہوں تو 3000 مختلف اشخاص کے اس کے اوپر دستخط ہیں. اب 3 مختلف لوگوں کے دستخط کو اٹھا کر کے ایک شخص وہ ایک فارم 47 بناتا ہے اور اس کے اوپر دستخط کر کے وہ سارا کچھ چینج کر دیتا ہے. اور اب جب ریزلٹ سامنے آئے ہیں وہ فارم 45 کے، ساری اس کے اندر کٹنگ ہے، ساری اس کے اندر فورجری ہے. اور صرف میں اکیلا تو نہیں لڑ رہا تھا نا، یا میں اور پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا، جماعت اسلامی کا بھی وہی موقف ہے جو میرا ہے، مصطفیٰ کھوکھر یہاں سے لڑ رہا تھا، اس کا وہی موقف ہے جو میرا ہے، ٹی ایل پی لڑ رہی تھی، اس کا وہی موقف ہے. اور باقی میں علی گوہر بلوچ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ایک اپنی سٹوری بیان کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور دو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں جو ری کاؤنٹنگ میں جیت کر آ رہے ہیں. آپ لوگ جیتے ہوئے تھے، یہ ری کاؤنٹنگ میں جیت کر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ری کاؤنٹنگ جس طریقے سے کرائی گئی ہے، آپ سٹفنگ کر لیں، آپ جا کر کے وہاں مہرے ٹھپے لگا لیں، فارم 45 سب کے مطابق ہم لوگ جیت چکے تھے، تو پھر جا کر کے یہی تو ریٹرننگ آفیسرز کی کرپشن ہے نا. اور الیکشن کمیشن جرائم کی آماج کہاں بنا ہوا ہے؟ اگر وہ ایک ہی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہرانے کے لیے یہ حربے استعمال کریں گے، تو اسی بات کا تو ہمارا احتجاج ہے. ہم کس بات کے خلاف؟ اچھا ہم نے بھی کیا کہا، سب سے پہلا ہمارا مطالبہ کیا تھا کہ آپ فارم 45 کی یا ٹرو اسپرٹ میں آپ اس کی آڈٹ کرا لیں. الیکشن کمیشن جو ہے اس نے تو ہماری کسی کی بات نہیں سنی. سپریم کورٹ میں ہم نے 184(3) کی پٹیشن فائل کر دی کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی آڈٹ کرا لیں. آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا، جو جیتا ہے اس کو دے دیں، جو ہارا ہے اس کو ہرا دیں، اور جو گورنمنٹ بیٹھتی ہے وہ اپنا مزے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ حکومت کرے. لیکن اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر ہمارا احتجاج کا حق، آئینی حق ہے، وہ ہم کریں گے. بالکل ٹھیک. بلوچ صاحب، میں نے ترکیہ کی مثال آپ کے سامنے رکھی. ترکیہ کی تاریخ کے طاقتور ترین حکمران سمجھے جاتے ہیں ایردوان. ان کی اپنی حکومت بدترین شکست سے دوچار ہوئی ہے پورے ملک میں. جس استنبول نے ایردوان کو ایردوان بنایا، وہاں سے ایردوان ہار گئے. وہ خود بھی شکست تسلیم کر رہا ہے اور وہ جرت بھی نہیں کر سکا کہ وہ الیکشن کا نتائج اپنے حق میں تبدیل کر سکے، اتنا طاقتور ہوتے ہوئے. یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر الیکشن میں یہی دھاندلی شور، کبھی آپ کا شکایت ہے تو کبھی ان کی شکایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہد صاحب کی بات سن رہا تھا. بنیادی طور پر المیہ یہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہم اپنے آپ کو تو مظلوم شو کرتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کے اوپر دھاندلی کے الزامات ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو یہ الیکشن ہوئے ہیں، یہ الیکشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کروائے. انتظامیہ وہاں کی اس وقت مطلب ظاہر ہے کہ وہ موجود تھی. اور جہاں تک الیکشن کے اوپر تحفظات ہیں یا دھاندلی جس کو کہا جاتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ تمام پارٹی کے اپنی اپنی جگہ پر ہے. ہمارا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے. اگر تو شاید شہین صاحب کی ہمیشہ کی طرح سے توپوں کا رخ ہماری پارٹی کی طرف ہے، تو معذرت کے ساتھ پھر میں بھی تھوڑا سا تو آئینہ ان کو دکھاؤں گا کہ 2018 کے الیکشن یہ لوگ ووٹ چوری کر کے آئے اور آج تک انہوں نے اپنی ووٹ چوری کو عوام نے تسلیم نہیں کیا. اس کے بعد 2024 کا الیکشن تاریخ گواہ ہے کہ یہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے چرانا چاہتے تھے، جس کے حق میں انہوں نے وہ لیجسلیشن بھی نیشنل اسمبلی سے کروائی. لیکن آپ کو یاد ہے کہ اس لیجسلیشن کو جب نیازی صاحب کی سلیکٹڈ حکومت کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا تو اس کے بعد اس لیجسلیشن کو پھر ہم نے تبدیل کیا اس کے اندر. تو اس کے علاوہ میں ان کو یہ بھی آئینہ دکھاؤں گا کہ جو دھند پڑ گئی تھی ڈسکا میں ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا جس کو چرانے کی انہوں نے ناکام کوشش کی تھی اور رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. مقصد یہ ہے کہ ووٹ چوری کے لحاظ سے جن کا ریکارڈ اپنا یہ عمران احمد نیازی صاحب خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں خود الیکشن ہارے. اور وہ میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا تھا، فارم 45 انہوں نے چینج کروائے اور تاکہ کیونکہ پرائم منسٹر بنانا تھا
تو لہٰذا یہ تو ان چیزوں کا مسئلہ تھا کہ وہ کسی الیکشن سے ہار کیوں جاتے، صحیح، تو وہ دھاندلی کے ذریعے اس الیکشن سے جیتے تھے، بالکل یہ تاریخ گواہ ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اچھا باقی حامد میر صاحب کا ایک دن پہلے کا پروگرام تھا، جی، وہاں پر وہ میرے تو نالج میں نہیں ٹویٹ پڑھ کے سنا رہے تھے، میں کل دیکھ رہا تھا، جس میں اور لوگوں کے نام تھے، میرا نام بھی تھا، کہ جن میں ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے پارٹی کے بے شمار لوگ جو کہ نیوٹرل اینالسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو بھی کافی حلقے میں تفصیلات ہیں جن حلقے سے ہمیں ہلایا گیا، جن میں ایک میرا حلقہ ہے۔ ہمارا قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ جیتنے والے کی لیڈ اگر 5% سے صحیح کم ہے، ہے تو تو پھر علی دوسرے کا قانونی حق ہے بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ ریکاؤنٹنگ کروا ریکاؤنٹنگ میں جا سکتے سکے، ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن علی اچھا، بھائی مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ریکاؤنٹنگ میں جا کر جیت جاتا ہے ہاں تو بھی ان کو اعتراض ہے کہ بھائی یہ تو چونکہ نون کا جیت گیا، علی گڑھ جیت گیا، لہٰذا یہ بھی تھپے لگا کر آئے، لیکن پھر یہ بھی تو یہ سوال تو ہے نا، ووٹ چوری کر کے ہے۔ آپ بالکل ٹھیک صحیح ہے جی، فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن الیکشن میں دھاندلی کے معاملے پر احتجاج کرتی ہے، سڑکوں پر آتی ہے، تو اس سے ملک عدم استحکام کا شکار ہوگا، انسٹیبل ہوگا۔ دھاندلی کا احتساب کرنا یا دھاندلی کو رکوانے کی بات کرنا یا دھاندلی کو بے نقاب کرنا، اس سے تو ملک استحکام کا شکار ہوگا، عدم استحکام کا شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بہت آخری اسٹیپ کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اس سے پہلے کے بھی کچھ مراحل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں پہلے بہت زیادہ ایڈوانسز کیے گئے، اب ہمارا جو ملک ہے یہ مزید کسی ایڈوانسز کا متحمل نہیں ہو سکتا، جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا یا اس ملک میں دھرنے لگائے گئے، اس ملک میں لاک ڈاؤن کیے گئے، اس ملک کی قومی اسمبلیوں کے اوپر اور پی ٹی وی کے اوپر حملے کیے گئے، سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئی، حتیٰ کہ پھر 9 مئی کا ایک لفظ بہت چھوٹا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی ایسا بڑا شہر نہیں تھا جس میں دہشت گردی 9 مئی کو نہیں کی گئی۔ وہی لوگ، وہی جتھے آج پشاور میں ایک آئینی اداروں کے فیصلے کے مطابق حلف نہیں ہونے دے پا، جس وجہ سے وہاں پر سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکا، یہ وہی جتھا ہے جو پاکستان کے قانون اور آئین کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر کسی کو الیکشن کے اوپر تحفظات ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف، اگر مجھے تھے تو میں اسی پی کے پاس گیا ہوں، میرا پروسیس چل رہا ہے، میں توقع کرتا ہوں مجھے انصاف ملے گا۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ان اداروں کے سامنے جانا چاہیے، ہر چیز کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں ملا تو آپ احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کے نام پر پھر میں کہوں گا انتشار نہیں ہوگا، احتجاج پر امن ہو، کوئی حرج نہیں۔ ہم نے پی ڈی ایم میں 4 سال احتجاج کیے رہ کر، لیکن کوئی یہ گملہ نہیں ٹوٹا، کسی شہر کا لاک ڈاؤن نہیں ہوا، بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں، ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا کہ میں بانی پی ٹی آئی نے، اور اس وقت ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر تھا کہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا، یہ اس وقت بھی ریڈ زون کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے وائلیشن کی۔ لیکن علی گڑھ ملک صاحب، انتخابات میں ہونے والی دھاندلی وہ چاہے آپ کے خلاف ہو یا چاہے آپ کے حق میں ہو، اس کی تحقیقات سے ملک سٹیبل ہوگا، ملک انسٹیبل کیسے ہو جائے گا اس سے؟ بھائی اس کا تو امیر بات کی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک میکنزم آلریڈی موجود ہے، جس پارٹی کو یا جس کینڈیڈیٹ کو یہ تحفظات ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم پاکستان کے قانون اور آئین کو نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو حلف نہ لینے دے کے پی کے کی اسمبلی کے اندر، صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کر دے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پھر ملک میں آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے کہ باتیں شروع ہو جائیں۔ اس کا ایک پروسیجر ہے، ادارے موجود ہیں، ان کے پاس جائیں۔ ایک کمیشن 2013 میں بھی بنا تھا جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، اس وقت بھی یہ بھائی جو چھو منتر صاحب کے ذریعے بنتے ہیں وزیر اعظم اور جادو کے ذریعے، دونوں کے ذریعے یہ نکالتے ہیں اپنے ووٹ، تو اس وقت بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا اور یہ نواز شریف صاحب کے اگینسٹ گئے تھے۔ صحیح، نواز شریف صاحب نے خود لیٹر لکھ کے آپ کے بھی علم میں سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا، انہوں نے کہا تھا منظم دھاندلی ہوئی ہے، اسے کہتے تھے، لیکن اس وقت کے بھی جوڈیشل کمیشن نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس ملک میں کوئی منظم دھاندلی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو طریقہ کار موجود ہے، جو ٹرائبونلز کی صورت میں ہے، اسی کا استعمال کرنا چاہیے اگر کسی کو دھاندلی کی شکایت ہے۔ شعیب صاحب، حکومت کی جس بھی شخصیت سے ہماری بات ہو، اس کے پاس ایک ہی حل موجود ہے، اور وہ یہ کہ آپ جو روایتی طریقہ کار ہے پاکستان میں رائج یعنی ٹریبونلز کے ذریعے سے،
آپ اسی کا استعمال کریں. آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ اگر آپ کو ٹربیونل سے انصاف مل جائے اس پہ جتنے بھی سال لگیں پھر دیکھیے گے، لیکن اس کے علاوہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ عجیب بدقسمتی کی بات ہے. وہ اپنا یہ نہیں بتاتے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے جیتے ہیں. وہ ڈاکہ زنی کر کے بیٹھ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا حق ہے. وہ الیکشن کمیشن جو جرائم کی ہمارا جگہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر الزام کیوں لگاتے ہو؟ ہم تو جناب توہین الیکشن کمیشن بھیجیں گے آپ کو. وہ ریٹرننگ آفیسرز، وہ کرپٹ پولیٹیشینز جنہوں نے اس سارے نظام کو گندا کر دیا ہے، جب ہم تنقید کریں وہ کہیں نہیں جاؤ، اور پھر جب کورٹوں میں جائیں تو وہاں جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کود جاتی ہے. وہ جا کر کے یا خط لکھتی ہے یا وہ اس میں پاؤڈر بھیج دیتی ہے. ابھی اس کی تحقیق ہونی باقی ہے. بہرحال میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کس کی طرف سے آیا ہے، مگر اشارے تو اسی طرف جاتے ہیں کہ جن کی طرف 6 معزز جج صاحبان نے لکھ کے دیا ہے کہ کس طرح ان کے اوپر ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے برادر نسبتی کو تشدد کا نشانہ بنایا، الیکٹرک شاکس لگائے گئے، ججز کے گھر میں کریکر پھینکے گئے، اور سول ججز کو بلایا جاتا تھا عیسائی کے دفاتر میں، آپ آئیں جی، آپ آرڈرز لے کر جائیں، اور اس طرح کی انسٹرکشنز پاس ہوتی تھیں. تو یہ نظام نہیں چل سکتا. آپ کو ایک صاف ستھرا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، ہم نے سب سے پہلے کیا مطالبہ کیا؟ ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، 184(c) کی پٹیشن ہی ہماری نہیں لگی. ہم نے صرف سمپل ایک مطالبہ کیا کہ جناب آپ اس کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرا لیں، کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے فارم 45 کے ذریعے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں اس کا آپ آڈٹ کرا لیں نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو جیتے ہیں، مگر آپ اس کا آڈٹ کرا لو. اگر ہمارے فارم 45 درست ہیں تو آپ اس کے مطابق ہمارا حق حکمرانی ہمیں واپس کرو. یہ عوام کا حق حکمرانی ہے، کیونکہ اس کو انہوں نے اپنا حق نمائندگی دینا ہے. لیکن اگر آپ نے 1,05,000 والے کو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کو آپ نے باہر رکھنا ہے. جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیا اس کو آپ نے MNA بنا دینا ہے. اس طرح کے باقی حلقے ہیں، 1 لاکھ ووٹ کی ڈفرینس ہے، صحیح. اور ان کو اٹھا کر کے آپ نے سارا ڈسٹ بن میں ڈال دینا ہے، اور پھر وہ وتیرہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ جو نہ قانونی ہے نہ آئینی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ٹریبونل میں گئے ہیں تو پھر ہم گئے ہوئے ہیں نا، پھر احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے، وہ بھی ہم کریں گے. صحیح. لیکن اس نظام کو درست کرنے کی بجائے یہ اس کو مزید گندا کر رہے ہیں. الیکشن ہمیشہ سیاسی استحکام لایا کرتے ہیں، لیکن سیاسی استحکام کی بجائے یہ تو سیاسی عدم استحکام کا مزید باعث بنا ہے. وہ خود مانتے ہیں. ان کا دیکھیں، ان کا اپنا نثار چیمہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب صبح سویرے میرے پاس آئے جی آپ ہارے ہوئے ہیں لیکن ہم آپ کو جتا دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں. ان کا اپنا میاں جاوید لطیف کیا کہہ رہا ہے، ان کا رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ خود ان کے اپنے بندے مان رہے ہیں. تو اگر یہ طرز عمل ان کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی ان کی جو حکومت ہے بس اس کو بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بچتی نظر نہیں آتی. جی بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب اور علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کو اس کے موقف پہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. اب یہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں TTP کی افغانستان کی طرف سے ہونے والی سرپرستی کو بے نقاب کیا گیا ہے. سلامتی کونسل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ TTP جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے ایک علاقائی خطرہ بن چکی ہے. تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے حملوں کو افغانستان اور القاعدہ کی طرف سے بھی مدد فراہم کی جا رہی ہے. القاعدہ تحریک طالبان پاکستان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان تحریک جہاد پاکستان کے نام سے بھی کام کر رہی ہے، جسے افغانستان سے ہی حمایت مل رہی ہے، اور TTP میں افغان شہریوں کو بھی بڑے پیمانے پر شامل کیا جا رہا ہے. افغانستان کا ایک صوبہ ہے کنڑ، جہاں سے القاعدہ کا حکیم المصری TTP کو خود کش حملوں کی تربیت فراہم کر رہا ہے. اس کے علاوہ افغان طالبان اور القاعدہ TTP کو سرحد پار حملوں کے لیے اسلحہ بھی مہیا کر رہے ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس رپورٹ کا آنا پاکستان کے موقف کے لیے. یہاں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستانی معاشرے میں بچوں کے لیے بڑھتا ہوا عدم تحفظ کا احساس. بریک کے بعد خوش آمدید. گزشتہ ماہ فیصل آباد میں مدرسے کے ایک استاد کی مبینہ طور پر 12 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کی گھناؤنی کوشش کے بعد ملزم کی گرفتاری، پھر اچانک متاثرہ بچے کے والد کی جانب سے ملزم کو معاف کرنا، ملزم کی رہائی اور پولیس کارروائی ختم ہونے کے بعد اب پورے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. کچھ شرمناک حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پاکستان میں ہر 2 گھنٹوں میں ایک بچہ جنسی زیادتی کا شکار ہوتا ہے. گزشتہ سال 2023 کے دوران پاکستان میں بچوں سے ریپ، کم عمری کی شادی، اغوا اور لاپتہ ہونے کے کل 4,213 کیسز رپورٹ ہوئے.
बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में मदरसों, इबादत गाहों और मजहबी मकामात पर बच्चों के साथ जिनसी हरासानी और रेप के वाकयात की तादाद खतरनाक हद तक ज्यादा है, लेकिन इन संगीन जराइम के रिपोर्ट ना होने की शरह काफी ज्यादा है। यह अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद की तहसील तांदल्यावाला में पेश आया। 22 मार्च को तांदल्यावाला में एक शख्स ने अपने बेटे के साथ ज्यादती की कोशिश के इल्जाम में मौल्लिम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि 22 मार्च को जब उनका 12 साला बेटा मगरिब की नमाज अदा करने के बाद काफी देर तक घर ना पहुंचा तो उन्हें तशवीश हुई, तो वो 2 मजीद लोगों के हमरा अपने बेटे की तलाश करने निकले। जब वो मस्जिद के करीब पहुंचे तो साथ वाले मकान से शोर की आवाजें उठी। जब शोर की आवाज सुनकर वो उस घर में दाखिल हुए तो देखा कि मौल्लिम उनके बेटे के साथ ज्यादती की कोशिश कर रहा है। उसी रोज बच्चे के वालिद का एक वीडियो पैगाम भी आया, जिसमें उन्होंने उस पूरे वाकये की तफसीलात बताई। रिपोर्ट दर्ज कराने के अगले रोज मुलजिम गिरफ्तार हो गया, लेकिन मुलजिम को जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से एक दिन पहले ही मारूफ आलिम दीन अल्लामा इब्तिसाम इलाही लाहौर से फैसलाबाद पहुंचे और फरीकैन की सुलह करवा दी। मकामी पंचायत के जरिए फरीकैन की सुलह करवाने और उसके नतीजे में मुलजिम की रिहाई पर सोशल मीडिया पर शोर मचने के बाद पंजाब पुलिस ने इस मुकदमे में मुलजिम की रिहाई को चैलेंज करने का फैसला किया है। तहम बहुत से हलकों की जानिब से यह सवाल पूछा जा रहा है कि पुलिस ने मुलजिम की रिहाई से कबल यह इकदाम क्यों नहीं किया और अब ऐसा करने का फैसला क्यों किया गया है। पुलिस मुलजिम की रिहाई के बाद मुतहर्रिक क्यों हुई, यानी रिहाई के बाद मुतहर्रिक क्यों हुई। पुलिस ने खुद से इल्जाम की तहकीकात क्यों नहीं की, और अगर तहकीकात की थी तो वो किस नतीजे पर पहुंची। यह रियासत के लिए इंतहाई शर्म का मकाम होगा कि अगर ऐसे मुलजिम सुलह या मुफाहमत के जरिए से कानून की गिरफ्त से बच निकले। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।